پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹ 3۔ گولف کلب میں تقریب تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی تھی۔ 16 سالہ سالار سکندر بھی انڈر 16 کی کیٹیگری میں 7 انڈر پر کے اسکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر عثمان نے سالار سکندر کا نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا، جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑیں گی۔ سالار کو ملنے والی شیلڈز اور ٹرافیز کی تعداد اس سال بھی پچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سالار سکندر باقی سب سے مختلف تھا۔ ٹرافیز، شیلڈز اور سرٹیفکیٹس کے معاملے میں وہ سکندر عثمان کے باقی بچوں سے بہت آگے تھا۔ 150 آئی کیو لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے ممکن تھا بھی نہیں۔ فخریہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا، یہ گولف میں اس کی 13ویں اور اس سال کی 4تھی ٹرافی ہے۔ ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں آپ؟ اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جیسے قدرے شائستگی یا ستائشی انداز میں اپنے شوہر سے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصیت سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھیں۔ صرف گولف کا، اور کیوں، وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ آئی بیٹ، اگر یہ اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والے پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی۔ سکندر عثمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخری انداز میں دعویٰ کیا۔ سالار اب اپنی سیٹ کی طرف یا اطراف میں موجود دوسری سیٹوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والوں سے ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھیں سالار کے بارے میں یہ ایک باپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا، وہ واقعی اتنا ہی غیر معمولی تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اسی گولف کورس پر 18 ہول پر کھیلا جانے والا گولف کا میچ یاد آیا۔ رف میں اتفاقاً گر جانے والی ایک بال کو وہ جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین پر لایا تھا، اس نے زبیر کو محو حیرت کر دیا تھا۔ وہ پہلی بار سالار کے ساتھ گولف کھیل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ 18 ہول کے خاتمہ تک کسی کو بھی یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کتنی بار بولا تھا۔ رف سے کھیلی جانے والی اس شاٹ نے اگر اس محو حیرت کیا تھا تو سالار سکندر کے پٹرز نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ گیند کو ہول میں جاتے دیکھ کر اس نے کلب کے سہارے کھڑے کھڑے سے گردن موڑ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سالار سکندر اور اس ہول کے درمیان موجود فاصلے کو پایا تھا، اور پھر جیسے بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے سالار کو دیکھا۔ آج سالار صاحب اچھا نہیں کھیل رہے۔ زبیر نے مڑ کر بے یقینی کے عالم میں اپنے پیچھے کھڑے کیڈی کو دیکھا، جو گولف کارٹ پکڑے سالار کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ ابھی یہ اچھا نہیں کھیل رہا؟ زبیر نے کچھ استہزائیہ انداز میں کلب کے کیڈی کو دیکھا۔ ہاں صاحب، ورنہ بال کبھی رف میں نہ جاتی، کیڈی نے بڑے معمول کے انداز میں انہیں بتایا۔ آپ آج یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں؟ اور سالار صاحب پچھلے 7 سال سے یہاں کھیل رہے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ اچھا نہیں کھیل رہے۔ کیڈی نے زبیر کی معلومات میں اضافہ کیا، اور زبیر نے اپنی بہن کو دیکھا جو فخریہ انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ اگلی بار میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا، اور اگلی بار کھیل کی جگہ کا انتخاب بھی میں کروں گا، زبیر نے کچھ خفت کے عالم میں اپنی بہن کے ساتھ سالار کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اینی ٹائم اینی پلیس، کسی بھی جگہ کسی بھی وقت، انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف سے اپنے بھائی کو پورے اعتماد انداز میں چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس ویکینڈ پر TADA کے ساتھ کراچی بلوانا چاہتا ہوں، انہوں نے سالار کے قریب پہنچ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ سالار مسکرایا۔ کس لیے؟ میرے بہاف پر تمہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر کے ساتھ ایک میچ کھیلنا ہے۔ میں اس بار الیکشنز میں اس سے ہارا ہوں، مگر وہ اگر کسی سے گولف کا میچ ہار گیا تو اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں۔ سو لیٹس سیٹل دا اسکور۔ وہ اپنے بھائی کی بات پر ہنسی تھیں، مگر سالار کے ماتھے پر چند بل نمودار ہو گئے تھے۔ بچہ؟ اس نے ان کے جملے میں موجود واحد قابل اعتراض لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دہرایا۔ میرا خیال ہے انکل، مجھے کل آپ کے ساتھ 18 ہولز کا ایک اور گیم کھیلنا پڑے گا، یا ایک گیم اور کرنا پڑے گا۔ اسجد دروازہ کھول کر اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ امی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ اسجد صوفے پر بیٹھ گیا۔
آپ ہاشم انکل کی طرف نہیں گئی؟ نہیں، کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، امامہ اس ویکینڈ پر آئی ہوئی ہے۔ اچھا، آج شام کو چلیں گے۔ تم گئے تھے وہاں؟ شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں گیا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ اس بار تو خاصی عرصے کے بعد آئی ہے۔ شکیلہ کو یاد آیا۔ ہاں، 2 ماہ کے بعد آئی۔ شکیلہ کو اسجد کچھ الجھا ہوا لگا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ امی، مجھے امامہ کچھ پچھلے عرصے سے بہت بدلی لگ رہی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ بدلی؟ کیا مطلب؟ مطلب تو میں شاید آپ کو نہیں سمجھا سکتا، بس اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہے، اسجد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آج تو وہ ایک معمولی سی بات پر ناراض ہو گئی، پہلے جیسے کوئی بات تھی نہیں یا کر ہی نہیں رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا اسے کیا ہوا ہے۔ تمہیں وہم ہو گیا ہے اسجد، اس کا رویہ کیوں بدلنے لگا؟ تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو۔ شکیلہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ نہیں امی، پہلے میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے وہم ہو گیا ہے، لیکن اب خاص طور پر آج مجھے اپنے یہ احساسات سے وہم نہیں لگے ہیں۔ وہ بہت اکھڑے سے انداز میں بات کرتی رہی مجھ سے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس کا رویہ کیوں بدل گیا ہے؟ شکیلہ نے برش میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، تم نے پوچھا اس سے؟ ایک بار نہیں، کئی بار۔ پھر؟ ہر بار آپ کی طرح وہ بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کبھی وہ کہتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگز تو ہیں لیکن میں زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ کبھی کہتی ہے اسٹڈیز کی وجہ سے ایسا ہے، کبھی کہتی ہے وہ اب میچور ہو گئی ہے اس لیے۔ یہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے واقعی یہ بات ہو۔ شکیلہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ امی، بات سنجیدگی کی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے، اسجد نے کہا۔ تم فضول باتیں کر رہے ہو اسجد، میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ ویسے بھی تم دونوں تو بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہو، ایک دوسرے کی عادات سے واقف ہو۔ شکیلہ کو بیٹے کے خدشات بالکل بے معنی لگے۔ ظاہر ہے عمر کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آ ہی جاتی ہیں، اب بچے تو نہیں رہے ہو تم لوگ، تم معمولی باتوں پر پریشان ہونے کی عادت چھوڑ دو، انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ہاشم بھائی اگلے سال اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں اپنی تعلیم مکمل کر لے گی، کم سے کم وہ تو اپنے فرض سے سبکدوش ہوں۔ شکیلہ نے انکشاف کیا۔ انکل نے ایسا کب کہا؟ اسجد کچھ چونکا۔ کئی بار کہا ہے، میرا خیال ہے وہ لوگ تو تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ اسجد نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے امامہ اسی وجہ سے قدرے پریشان ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے، بہرحال یہی صحیح ہے، اگلے سال شادی ہو جانی چاہیے، اسجد نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ وہ 16-17 سال کا ایک دبلا پتلا مگر لمبا لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر بلوغت کا وہ گہرا رواں نظر آتا تھا یا آ رہا تھا جسے ایک بار بھی شیو نہیں کیا گیا تھا، اور اس روئے نے اس کے چہرے کی معصومیت کو برقرار رکھا تھا۔ وہ سپورٹس شارٹس اور ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے پیروں میں کاٹن کی جرابیں اور جوگرز تھے۔ چوئنگم چباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ اس وقت ایک پرہجوم سڑک کے بیچوں بیچ ایک ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تیزی سے تقریباً اسے اڑائے لے جا رہا تھا۔ وہ کسی قسم کے ہیلمٹ کے بغیر تھا اور بہت ریش انداز میں موٹر سائیکل کو چلا رہا تھا۔ اس نے 2 دفعہ سگنل توڑا، 3 دفعہ خطرناک طریقے سے کچھ گاڑیوں کو اوورٹیک کیا، 4 دفعہ بائک چلاتے چلاتے اس کا اگلا پہیہ اٹھا دیا اور کتنی ہی دیر دور تک صرف ایک پہیے پر بائک چلاتا رہا۔ 2 دفعہ دائیں بائیں دیکھے بغیر اس نے برق رفتاری سے اپنی مرضی کا ٹرن لیا۔ ایک دفعہ وہ زگ زیگ انداز میں بائک چلانے لگا۔ 6 دفعہ اس نے پوری رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اٹھا دیے۔ پھر یکدم اسی رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اس نے ون وے کی خلاف ورزی کرتے اس لین کو توڑا اور دوسری لین میں زناٹے کے ساتھ گھس گیا۔ سامنے سے آتی ہوئی ٹریفک کی بریکیں یکدم چڑچڑانے لگیں۔ اس نے فل اسپیڈ پر بائک چلاتے ہوئے یکدم ہینڈل پر سے اپنے ہاتھ ہٹا دیے۔ بائک پوری رفتار کے ساتھ سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر کس چیز پر گرا اسے اندازہ نہیں ہوا، اس کا ذہن تاریک ہو چکا تھا۔ وہ دونوں لڑکے اسٹیج پر ایک دوسرے کے بالمقابل روسٹروم کے پیچھے کھڑے تھے، مگر ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کی نظریں ہمیشہ کی طرح ان میں سے ایک پر مرکوز تھیں۔ وہ دونوں ہیڈ بوائے کے انتخاب کے لیے کنویسنگ کر رہے تھے اور وہ پروگرام بھی اس کا ایک حصہ تھا۔
دونوں کے روسٹ روم پر ایک ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، جن میں سے ایک پر ووٹ فار سلار اور دوسرے پر ووٹ فار فیضان لکھا ہوا تھا۔ اس وقت فیضان ہیڈ بوائے بن جانے کے بعد اپنے ممکنہ اقدامات کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ سلار پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ فیضان اسکول کا سب سے اچھا مقرر تھا اور اس وقت بھی وہ اپنی جوش خطابت کے کمال دکھانے میں مصروف تھا اور اسی برٹش لب و لہجے میں بات کر رہا تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ بہترین ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے اس کی آواز اور انداز دونوں ہی خاصے متاثر کن تھے۔ ہال میں بلا شبہ سکوت طاری تھا اور یہ خاموشی صرف اس وقت ٹوٹی جب فیضان کے سپورٹرز اس کے کسی اچھے جملے پر داد دینا شروع ہوتے۔ ہال یکدم تالیوں سے گونج اٹھتا۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ جب اپنے لیے ووٹ کی اپیل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو ہال میں اگلے کئی منٹ تالیاں اور سیٹیاں بجتی رہیں۔ ان تالیاں بجانے والوں میں خود سلار سکندر بھی شامل تھا۔ فیضان نے ایک فاتحانہ نظر ہال پر اور سلار پر ڈالی اور اسے تالیاں بجاتے دیکھ کر اس نے گردن کے ہلکے سے اشارے سے اسے سراہا۔ سلار سکندر آسان حریف نہیں تھا، وہ یہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اسٹیج سیکرٹری اب سلار سکندر کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ تالیوں کی گونج میں سلار نے بولنا شروع کیا۔ گڈ مارننگ فرینڈز۔ وہ یک لہجہ ٹھہرا۔ فیضان اکبر ایک مقرر کے طور پر یقیناً ہمارے اسکول کا اثاثہ ہے۔ میں یا دوسرا کوئی بھی ان کے مقابلے میں کسی اسٹیج پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے فیضان کے چہرے کو دیکھا جس پر ایک فخریہ مسکراہٹ ابھر رہی تھی، مگر سلار کے جملے کے باقی حصے نے اگلے لمحے اس مسکراہٹ کو غائب کر دیا۔ اگر معاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو ہال میں ہلکی سی کھلکھلاہٹیں ابھریں۔ سلار کے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی، مگر ایک ہیڈ بوائے اور مقرر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مقرر کو باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان فرق ٹاکر اور ڈوئر کا ہوتا ہے، اور گیٹ ٹاکر آر نوٹ گریٹ ڈوئرس۔ سلار کے سپورٹرز کی تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔ میرے پاس فیضان اکبر جیسے خوبصورت لفظوں کی روانی نہیں ہے، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے پاس صرف میرا نام ہے اور میرا متاثر کن ریکارڈ، اور مجھے کنونسنگ کے لیے لفظوں کی کوئی دریا بہانے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف چند الفاظ کہنے ہیں۔ وہ ایک بار پھر رکا۔ ٹرسٹ می اینڈ ووٹ فار می۔ مجھ پر اعتماد کریں اور مجھے ووٹ دیں۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جس وقت اپنے مائک کو آف کیا، اس وقت حال تالیوں سے گونج رہا تھا اور 1 منٹ 40 سیکنڈز میں وہ اسے نپے تلے اور کیلکولیٹڈ انداز میں بولا تھا جو اس کا خاصہ تھا، اور اسی 1.5 منٹ نے فیضان کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امیدواروں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سلار سکندر ان جوابات میں بھی اتنا ہی اختصار سے کام لے رہا تھا جتنا اس نے اپنی تقریر میں لیا تھا۔ اس کا سب سے طویل جواب 4 جملوں پر مشتمل تھا، جبکہ فیضان کا سب سے مختصر جواب بھی 4 جملوں پر مشتمل نہیں تھا۔ فیضان کی وہ فصاحت و بلاغت جو پہلے اس کی خوبی سمجھی جاتی تھی، اس وقت اس اسٹیج پر سلار کے مختصر جوابات کے سامنے چرب زبانی نظر آ رہی تھی، اور اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہو رہا تھا۔ جس سوال کا جواب سلار ایک لفظ یا ایک جملے میں دیتا ہے، اس کے لیے فیضان کو عادتاً تمہید باندھنی پڑتی، اور سلار کا اپنی تقریر میں اس کے بارے میں کیا ہوا یہ تبصرہ وہاں موجود اسٹوڈنٹس کو کچھ اور صحیح محسوس ہوتا کہ ایک مقرر صرف باتیں کر سکتا ہے۔ سلار سکندر کو ہیڈ بوائے کیوں ہونا چاہیے؟ سوال کیا گیا۔ کیونکہ آپ بہترین شخص کا انتخاب چاہتے ہیں، جواب آیا۔ کیا یہ جملہ خود ستائشی نہیں ہے؟ اعتراض کیا گیا۔ نہیں، یہ جملہ خود شناسی نہیں ہے۔ اعتراض کو رد کر دیا گیا۔ خود ستائشی اور خود شناسی میں کیا فرق ہے؟ ایک بار پھر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ وہی جو فیضان اکبر اور سلار سکندر میں ہے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ اگر آپ کو ہیڈ بوائے نہ بنایا تو کیا آپ کو فرق پڑے گا؟ فرق مجھے نہیں، آپ کو پڑے گا۔ کیسے؟ اگر بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا جائے تو فرق قوم کو پڑتا ہے، اس بہترین آدمی کو نہیں۔ آپ اپنے آپ کو پھر بہترین آدمی کہہ رہے ہیں۔ ایک بار پھر اعتراض کیا گیا۔ کیا اس ہال میں کوئی ایسا ہے جو خود کو برے آدمی کے ساتھ ایکویٹ کرے؟ ہو سکتا ہے ہو، پھر میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ ہال میں ہنسی کی آوازیں ابھریں۔ ہیڈ بوائے بننے کے بعد سلار سکندر جو تبدیلیاں لائے گا اس کے بارے میں بتائیں۔
تبدیلی بتائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہے، اور یہ کام میں ہیڈ بوائے بننے سے پہلے نہیں کر سکتا۔ چند اور سوال کیے گئے، پھر اسٹیج سیکرٹری نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال کیا۔ وہ ایک سری لنکن لڑکا تھا جو کچھ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اور میرا پورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا۔ سالار اس کی بات پر مسکرایا۔ جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے گروپ میں کتنے لوگ ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 6، اس لڑکے نے کہا۔ سالار نے سر ہلایا۔ اوکے، سوال کریں۔ آپ کو کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ اگر ہم 267895 میں 952852 کو جمع کریں، پھر اس میں سے 39999 کو تفریق کریں، پھر اس میں 929292 کو جمع کریں اور اسے… وہ سری لنکن لڑکا ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک سوال پوچھ رہا تھا۔ 6 کے ساتھ ضرب دیں، پھر اسے 2 کے ساتھ تقسیم کریں اور جواب میں 492359 کو جمع کر دیں تو جواب کا 1/4 کیا ہو؟ وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ 203561.8.2 بڑی برق رفتاری کے ساتھ سالار نے اس احمقانہ سوال کا جواب دیا۔ اس لڑکے نے کاغذ پر ایک نظر دوہرائی اور پھر کچھ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کو اس وقت اپنا آپ ایک ایکٹر سے زیادہ نہیں لگا۔ پورا ہال اس لڑکے کے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کو وہ پورا پروگرام ایک مذاق محسوس ہونے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ سالار سکندر سے پہلے اس اسٹیج سے اتر رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلے سے پہلے ہی مقابلہ ہار چکا تھا۔ 150 کے IQ لیول والے اس لڑکے سے اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا حسد محسوس نہیں ہوا۔ منظر بدلا۔ امامہ آپا، آپ لاہور کب جائیں گی؟ وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے چونکی۔ سر اٹھا کر اس نے 7 کو دیکھا۔ وہ سائیکل کی رفتار کو اب بالکل آہستہ کیے اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ کل؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ امامہ نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ چلی جاتی ہیں تو میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں، وہ بولا۔ کیوں؟ امامہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ میرے لیے بہت سے کھلونے لاتی ہیں اور آپ مجھے سیر کروانے لے کر جاتی ہیں اور آپ میرے ساتھ کھیلتی ہیں، اس لیے، اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور نہیں لے جا سکتی؟ امامہ اندازہ نہیں کر سکی یہ تجویز تھی یا سوال۔ میں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ میں تو خود ہاسٹل میں رہتی ہوں، تم کیسے رہو گے وہاں؟ امامہ نے کہا۔ ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، تو پھر آپ جلدی یہاں آیا کریں۔ اچھا، جلدی آیا کروں گی، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کیا کرو کہ مجھ سے فون پر بات کر لیا کرو، میں فون کیا کروں گی تمہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ سعد کو اس کی تجویز پسند آئی۔ سائیکل کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے وہ لان کے لمبے لمبے چکر کاٹنے لگا۔ امامہ بے دہانی کے عالمے سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ 10 سالہ سعد 5 سال پہلے ان کے گھر آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ اسے اس کے بارے میں اس وقت کوئی تجسس نہیں ہوا تھا، مگر کیوں لایا گیا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سعد اب 10 سال کا تھا اور وہ گھر میں بالکل گھل مل گیا تھا۔ امامہ سے وہ سب سے زیادہ مانوس تھا۔ امامہ کو اس پر اکثر ترس آتا۔ ترس کی وجہ اس کا لاوارث ہونا نہیں تھا، ترس کی وجہ اس کا مستقبل تھا۔ اس کے 2 چچاؤں اور ایک تایا کے گھر بھی اس وقت اسی طرح کے گود لیے ہوئے بچے پال رہے تھے۔ وہ ان کے مستقبل پر بھی ترس کھانے پر مجبور تھی۔ فائل ہاتھ میں پکڑے سائیکل پر لان میں گھومتے ساتھ پر نظریں جمائے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح سے بہت سی سوچوں میں الجھ جاتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ منظر ایک بار پھر بدلا۔ وہ چاروں اس وقت لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھے۔ ان کی عمریں 18-19 سال کے لگ بھگ تھیں اور اپنے حلیے سے وہ چاروں اپر کلاس کے لگتے تھے، مگر وہاں پہ نہ ان کی عمر کوئی نمایاں کر دینے والی چیز تھی، نہ ہی ان کی اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی امتیازی خصوصیت، کیونکہ وہاں پر ان سے بھی کم عمر لڑکے آتے تھے اور اپر کلاس اس علاقے کے مستقل کسٹمرز میں شامل تھے۔ چاروں لڑکے ریڈ لائٹ ایریا کی ٹوٹی ہوئی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ 3 لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ صرف چوتھا قدرے تجسس اور دلچسپی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار وہاں آیا تھا، اور ان تینوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہونے والی اس کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا تھا
کہ وہ واقعی وہاں پہلی بار آیا تھا۔ گلی کے دونوں اطراف میں کھلے دروازوں میں بناؤ سنگھار کیے نیم اڑیاں کپڑوں میں ملبوس ہر عمر اور ہر شکل کی عورت کھڑی تھی، سفید، سانولی، سیاہ، گندمی، بہت خوبصورت، درمیانی اور معمولی شکل و صورت والی۔ گلی میں سے ہر شکل اور مرد کا گزر تھا، اس میں عمر نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ لڑکا وہاں سے گزرتے ہوئے ہر چیز پر غور کر رہا تھا۔ تم یہاں کتنی بار آئے ہو؟ چلتے چلتے اس لڑکے نے اچانک اپنی دائیں طرف چلنے والے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا جواباً ہنسا۔ کتنی بار؟ یہ تو نہیں پتا، اب تو گنتی بھی بھول چکا ہوں، اکثر آتا ہوں یہاں پر، اس لڑکے نے قدرے فخری انداز میں کہا۔ ان عورتوں میں سے مجھے تو کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی۔ نتھنگ اسپیشل اباؤٹ دیم، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اگر کہیں رات ہی گزارنی ہو تو کم از کم انوائرمنٹ، ماحول تو اچھا ہو، یہ تو بہت ہی گندی جگہ ہے، اس نے گلی میں موجود گھروں اور کوڑے کے ڈھیروں کو دیکھتے ہوئے کچھ ناگواری سے کہا۔ پھر گرل فرینڈس کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے، اس نے اس بار اپنی بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اس جگہ کا اپنا ایک چارم ہے، گرل فرینڈس اور یہاں کی عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ گرل فرینڈس اس طرح کے ڈانس تو نہیں دکھا سکتی جو ابھی کچھ دیر بعد تم دیکھو گے، تیسرا لڑکا ہنسا۔ اور پھر پاکستان کی جس بڑی ایکٹریس کا ڈانس دکھانے ہم تمہیں لے جا رہے ہیں وہ تو بس، دوسرے لڑکے کی بات کو پہلے لڑکے نے کاٹ دیا۔ اس کا ڈانس تو تم پہلے بھی مجھے دکھا چکے ہو۔ ارے وہ کچھ بھی نہیں تھا، بھائی کی شادی پر ایک مجرا کیا تھا، مگر یہاں پر تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ ایکٹریس تو ایک پوش علاقے میں رہتی ہے، مگر یہاں کیوں آتی ہے؟ پہلے لڑکے نے کچھ غیر مطمئن انداز میں اس سے پوچھا۔ یہ تو آج خود اس سے پوچھ لینا، میں کبھی اس سے اس طرح کے سوال نہیں کرتا۔ دوسرے لڑکے کی بات پر دونوں لڑکے ہنس سے، مگر تیسرا لڑکا اسی طرح چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ان کا سفر بالآخر اس گلی کے آخر میں ایک عمارت کے سامنے ختم ہو گیا۔ عمارت کے نیچے موجود دکان سے تینوں لڑکوں نے موتیے کے بہت سے ہار خریدے اور اپنی کلائیوں میں لپیٹ لیے۔ ایک ہار دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کی کلائی میں بھی لپیٹ دیا جو وہاں آنے پر اعتراض کر رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے وہاں سے پان خریدے، تمباکو والا پان دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کو بھی دیا جو شاید زندگی میں پہلی بار پان کھا رہا تھا۔ پان کھاتے ہوئے وہ چاروں اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے اور اوپر پہنچ کر پہلے لڑکے نے ایک بار پھر تنقیدی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ وہ جگہ بہت صاف ستھری اور خاصی حد تک آراستہ تھی۔ گاؤں تکیے اور چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں اور باریک پردے لہرا رہے تھے۔ کچھ لوگ پہلے ہی وہاں موجود تھے، رقص ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک عورت لپکتی ہوئی ان کی طرف آئی، اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مصنوعی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے دوسرے لڑکے کو مخاطب کیا۔ پہلے لڑکے نے غور سے اس عورت کو دیکھا۔ ادھیڑ عمر کی وہ عورت اپنے چہرے پر بے تحاشا میک اپ تھوپے، بالوں میں موتیوں اور گجرے کے گلاب کے گجرے لٹکائے، شیفون کی ایک چنگارتی ہوئی سرخ ساڑی میں ملبوس تھی جس کا بلاؤز اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا، مگر وہ جسم کو چھپانے کے لیے پہنا بھی نہیں گیا تھا۔ ان چاروں کو وہ ایک کونے میں لے کر وہاں اس نے انہیں بیٹھا دیا۔ پہلے لڑکے نے وہاں بیٹھتے ہی منہ میں موجود پان اس اگل دان میں تھوک دیا جو ان کے قریب موجود تھا، کیونکہ پان منہ میں ہوتے ہوئے اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پان کا ذائقہ بھی اس کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ تینوں لڑکے وہاں بیٹھے مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے، جبکہ پہلا لڑکا اس ہال کے چاروں طرف موجود گاؤں تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا، جن میں سے کچھ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گڈریاں رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے اکثریت سفید لٹھے کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ اس نے عید کے اجتماعات کے علاوہ آج پہلی بار کسی اور جگہ پر سفید لباس پہننے والوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تھا۔ خود وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیاہ جینز میں اسی رنگ کے آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی عمر کے کچھ اور لڑکے بھی وہاں انہی کی طرح جینز اور ٹی شرٹس میں ملبوس تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور عورت اسی طرح کے چنگارتی چیختے رنگوں والے کپڑوں میں ملبوس وہاں آ کر ہال کے درمیان میں بیٹھ کر ایک غزل سنانے لگی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ سازندے بھی تھے۔ دو غزلیں سنانے اور اپنے اوپر اچھالے جانے والے کچھ نوٹ اٹھا کر وہ خاصی خوش اور مطمئن واپس چلی گئی، اور اس کے جانے کے بعد فوراً ہی فلم انڈسٹری کی وہ ایکٹریس ہال میں داخل ہوئی اور ہال میں موجود ہر مرد کی نظریں اس سے جیسے چپک کر رہ گئیں۔
اس نے ہال میں باری باری چاروں طرف گھوم کر ہر ایک کو سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا تھا۔ سازندوں کو اس بار کسی تکلف کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا یا کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ کیسٹ پلیئر پر باری باری چند ہیجان انگیز گانے لگائے گئے تھے جن پر اس عورت نے اپنا رقص پیش کرنا شروع کر دیا تھا، اور کچھ دیر پہلے کی خاموشی یکدم ختم ہو گئی تھی۔ چاروں طرف موجود مرد اس عورت کو داد و تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ جو زیادہ خوش یا جوش میں آ رہے تھے وہ اٹھ کر اس ایکٹریس کے ساتھ ڈانس میں مصروف تھے۔ حال میں واحد شخص جو اپنی جگہ پر کسی حرکت کے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا وہ وہی لڑکا تھا، مگر اس کے باوجود یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس ایکٹریس کے رقص سے خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب اس ایکٹریس نے اپنا رقص ختم کیا تو وہاں موجود آدھے سے زیادہ مرد انٹا غفیل ہو چکے تھے۔ واپس گھر جانا ان کے لیے زیادہ مسئلہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب وہاں رات گزارنے آئے تھے۔ ان چاروں نے بھی رات وہاں گزاری۔ اگلے دن وہاں سے واپسی پر گاڑی میں اس دوسرے لڑکے نے جمائی لیتے ہوئے پہلے لڑکے سے پوچھا جو اس وقت لاپرواہی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، کیسا رہا پھر تجربہ؟ اچھا تھا، پہلے لڑکے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بس اچھا تھا اور کچھ نہیں؟ تم بھی بس؟ اس نے قدر ناراضی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ کبھی کبھار جانے کے لیے اچھی جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں، مگر سم تھنگ اسپیشل والی کوئی بات نہیں ہے۔ میری گرل فرینڈ اس لڑکی سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے، اس لڑکے نے 2 ٹوک جواب دیا۔ جاری ہے۔ ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔